ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر۔ اسکرین کے اوپر آپ جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر ایک شخص آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہوگا۔ در حقیقت یہ شخص پاکستان کا ہے اور امریکہ کے اندر اس نے نماز ادا کی ہے، بیچ راستوں میں، پبلک پلیس کے اندر اس نے نماز ادا کی۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی مسجد نہ ملی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں نماز ہو گئی ہو، یا نماز کے قضا ہونے کا خوف ہو، اس وجہ سے اس کو مجبوراً وہاں نماز پڑھنی پڑی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں وہ، جس جگہ پر وہ ہے، وہاں سے مسجد کافی دور ہے، پہنچتے پہنچتے نماز کا جو ہے وقت ختم ہو سکتا ہے۔ بہرحال لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ کمنٹس کے اندر جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اتنی خراب گالیاں دے رہے ہیں اس مسلم شخص کو اپنی عبادت کرنے کے اوپر، اتنی خراب گالیاں ان کو دی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کس بات کی دشمنی ہے ان لوگوں کو، ان کے ذہن و دماغ میں جو گندگی اور گوبر بھرا ہوا ہے، اس کو میں نکالنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، اپنے گاڈ کو، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں برا کیا ہے؟ اگر اس نے وہاں پہ نماز پڑھ لی تو کون سا بم بلاسٹ ہو گیا وہاں پہ؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ یا کون سے بادل گرج گئے؟ جو ان کی اتنی تکلیف ہو رہی ہے گھر بیٹھے ہوئے۔ ہر مذہب کو اپنے اپنے طریقے پر عبادت کرنے کا اختیار ہے، اور وہ جس اسٹیٹ میں ہے وہاں کے لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، تو بھائی تم گھر میں بیٹھے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ تمہارے اندر نفرت کی آگ ہے، دشمنی ہے، جو تمہارے اندر جو شیطان چھپا ہوا ہے، وہی یہ سب کام جو ہے کروا رہا ہے۔ اتنی خراب گالیاں اس کو دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے یہاں تک کہا کہ رستے میں بھی چالو ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ سارے اشارات جو ہے گالیوں کی طرف منسوب ہے، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ہم نے بہت سارے ہندو بھائیوں کو بھی دیکھا ہے ٹرینوں کے اندر کہ وہ بھی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ٹرینوں میں بھی یہ لوگ جو ہے چالو ہو گئے۔ ہمارا دھرم جو ہے اسلامک دھرم کسی کے مذہب کو برا بھلا کہنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ الٹا منع کرتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کو نہیں، اگر یقین نہیں ہے تو قرآن اٹھاؤ، ٹرانسلیٹ دیکھو، اور کسی مولانا کے پاس جا کر پوچھو کہ کیا ایسا کوئی حکم ہے، اور اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں دوسروں کے لیے۔ تو ہمارا مذہب تو خود منع کر رہا ہے کہ دوسرے مذہب کو گالی نہیں دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو تم کسی کے معبود کو، چاہے وہ جھوٹا ہو سچا ہو، برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم اس کو برا بھلا کہو گے اس کے معبود کو، تو وہ بھی لوٹا کر تمہارے اللہ کو نادانی میں اور جہالت میں وہ بھی گالی دے بیٹھے گا۔ اس وجہ سے ہمیں بھی منع کیا گیا، ہم تو نہیں دیتے ہیں بھائی کسی کو گالی۔ تو جو مذہب اتنی اچھی تعلیم سکھاتا ہو کسی کو، تو وہ مذہب کی کیا ہی بات ہو سکتی ہے؟ اور جو مذہب دوسرے کو گالی دینا سکھا رہا ہے یا نہیں سکھا رہا لیکن لوگ سیکھ رہے ہیں، یا تو ان کا مذہب غلط ہے یا لوگ غلط ہیں، یا تو اپنا مذہب تبدیل کریں یا خود تبدیل ہو جائیں، دو میں سے کوئی ایک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ آج کے دور میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اسلام کے اوپر حملے ہوں۔ تو مشورہ کے طور پر ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ آپ یہ نماز کہیں اور بھی تو پڑھ سکتے تھے، اپنی کسی فلیٹ میں یا اپنا کسی ہوٹل میں جہاں آپ نے روم لیا ہے، وہاں نماز پڑھ لیں چھپ کر کسی چھت میں۔ اس طرح اوپن نماز پڑھنا بھی اس زمانے میں جو ہے مفید ثابت نہیں ہوگا، نہ ہی اسے اسلام کا نام جو ہے اونچا ہوگا، بلکہ اور بدنامی اور داغ جو ہے اس کے اوپر لگیں گے، اور ریا بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے ہمارے اندر تکبر بھی آ جائے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ایسا کوئی کام ہم سے نہ ہو جس سے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھ جائیں۔ اسلام کا تو یہ لوگ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، لیکن بیچارے وہ بھلے اور معصوم لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہو ہی رہے تھے، ان کے ذہن میں یہ نفرت گھول کے ان کو اور پیچھے کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں خود کو احتیاط کرنا چاہیے۔